है दरावर फोर्ट, रेत के समंदर में तन्हा खड़ा हुआ एक ऐसा किला जो हजारों साल पहले बना और अब बिल्कुल वीरान पड़ा। और इसके गिर्द आपको जो खंडरात नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ खंडरात नहीं बल्कि घर हुआ करते थे और हर घर की एक अलग कहानी थी। मैं हूं ताहिर अब्बास और आज हम जानेंगे इस किले के अंदर छुपी वो कहानियां जो वक्त के साथ दफन होती गई। ये एक ऐसा किला है जो रेत के समंदर में बिल्कुल अकेला और तन्हा खड़ा हुआ है। सन्नाटे में डूबा हुआ चोलिस्तान और इसके बीच उभरता हुआ ये किला दरावड़ अपने वक्त की शान शौकत और तारीख की गवाही देता है। ढलते सूरज की नरम किरणें जब किला दरावड़ के बुर्जों को छूती हैं तो पुरानी ईंटों में छुपी सदियों की गर्मी जाग उठती है। चोलिस्तान का सफर लंबा जरूर है, लेकिन जैसे ही दरावड़ फोर्ट नजर आता है ऐसे लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। ये है इस किले का वाहिद दरवाज़ा जो सदियों से खड़ा है और इसमें से न जाने कितने काफिले आए और कितने गए, लेकिन ये महाफिज आज भी वैसे खड़ा है। ये इस किले की वाहिद एंट्रेंस है जहाँ से शाही खानदान गुजरा करते थे। टूटी ईंटें, गिरी हुई दीवारें और वक्त के जख्मों से भरा हुआ ये खंडर आज भी अपनी अजमत को समेटे हुए है। ये किला बनाया तो राजपूत रूलर्स ने था, लेकिन उसके बाद नवाबों ने इसे अपनी शान और तहजीब का मरकज बना दिया। किले के आखिरी सिरे पर एक बुलंद बुर्ज के ऊपर खामोश बारादरी खड़ी है, जहाँ से कभी बादशाहों ने चोलिस्तान की वसअतों को देखा होगा और आज वहाँ सिर्फ हवा की सरगोशियाँ बाकी हैं। आपने कभी ऐसा सुकून फील नहीं किया होगा जो मैंने इस बारादरी के अंदर खड़कर दूर से चोलिस्तान को देखते हुए महसूस किया। बारादरी के अंदर झांकें तो ईंट ईंट पर फ़न तामीर के शाहकार नक्श दिखाई देते हैं, कहीं मुगलिया नज़ाकत, कहीं अब्बासी सादगी, जैसे वक्त ने खुद अपने हाथों से ये दीवारें तराशी हों। इस किले के पास एक बहुत बड़ा तालाब है जो अब सूखा हुआ था और उसके साथ ही एक मस्जिद वाक़ है। इस मस्जिद की हिस्ट्री आए हम मौलाना साहब से सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद हुसैन सिंह, किला दिरावर शाही मस्जिद इमामत खिताबत मेरे को है। अल्हम्दुलिल्लाह रोही चोलिस्तान अंदर किला दिरावर अंदर शाही जामा मस्जिद अब्बासिया मौजूद है, जिनकी बुनियाद 1256 विच रखी गई है और 1265 हिजरी विच मुकम्मल थी है। ही वक्त मस्जिद को 180 साल थी पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम अजान नमाज और बच्चे पढ़ते हैं और ई मस्जिद अंदर तकरीबन 10 तो 15,000 अफराद बायक वक्त नमाज पढ़ सकते। और इनका जरा पत्थर सफ़ेद रंग का लगे हुए ये मकरान तो आया है और जरा पीले रंग का संगे मरमर है ये जैसलमेर तो आया है इंडिया तो। नवाब बहावल खान सोम ने ये मस्जिद बनवाई है, उन्होंने नाम भी उतना लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह जदा की मस्जिद बनी है उन वक्त आज तक ये मस्जिद आबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को भी 20 साल ये मस्जिद अंदर थी गए मस्जिद की खिदमत करने हैं। कितने बंदे एक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं? तकरीबन 10 तो 15,000 बंदा बायक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। दरावड़ सिर्फ फोर्ट नहीं बल्कि एक रिवायत है जो हजारों साल से अभी भी जिंदा है। कहते हैं जहाँ जंग होती है वहाँ कैदी भी होते हैं, तो ये है दरावड़ फोर्ट का कैद खाना, जहाँ पे अपने जुर्म की सजा कैदी काटा करते थे। जरा सोचिए, हजारों साल पहले यहाँ पे फौजी तलवार लिए दौड़ा करते थे और अपनी मशकें किया करते थे, और आज यहाँ सिर्फ हवाओं की आवाज है। कहते हैं कि इस किले के अंदर 7 मंजिलें हैं और पहली मंजिल ये इसकी ग्राउंड फ्लोर है। इसके अलावा बाकी सारी 6 मंजिलें इस ग्राउंड के इस जमीन के नीचे थी। उन 6 मंजिलों पर जाने के लिए रेल की पटरी बिछाई गई थी, जहां पर नवाब साहब एक छकड़े के ऊपर सफर किया करते थे। और कहते हैं बहावलपुर तक यहाँ से लेकर जो फासला है वो 100 किलोमीटर है और उसके अंदर एक सुरंग बिछाई गई थी जिसका रास्ता किला दरावड़ के नीचे से होते हुए बहावलपुर तक जाता था। इस बात की गवाही सुरंग में मौजूद ये बाकियात खुद देते हैं। इस किले की गिरदोनवा में पुराने आसार अब भी देखे जा सकते हैं, जैसे मटियाले रंग की ईंटें और गिरे हुए सतून। गहरी खामोशी में
ایک جگہ ایسی ہے جو زندگی اور موت کا تضاد پیش کرتی ہے۔ قلعے کی دیوار سے باہر کی طرف نکلی ہوئی ایک باؤنڈری چھوٹی سی جس کو برج کہا جاتا ہے، اور اس قلعہ دراوڑ کے اندر 40 برج ہیں۔ ہر برج کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے ہتھیار لگا کر نیچے آئی ہوئی فوجوں سے لڑائیاں کی جاتی تھی۔ اور یہ ہے اس قلعے کا سب سے بڑا برج جہاں سے سپاہی دور دراز سے آتی ہوئی فوجوں کو دیکھا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو ملانے والا ہوں ایک ایسے میرے دوست سے جو بہت پرانا میرا دوست بھی ہے، اور یہ یہاں کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے ایک لوکل گائیڈ ہے جو کہ قلعہ دراوڑ کو وزٹ کراتے ہیں، اور جو بہت لوگ یہاں پہ گھومنے آتے ہیں اور جو وزٹرز آتے ہیں اور جو فورن کنٹری سے فورنرز آتے ہیں ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں قلعے کے بارے میں۔ تو آئیں اس قلعے کی ہسٹری سنتے ہیں جناب کی زبانی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے یار؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ اپنا نام بتائیں ہمارے ویورز کو۔ اشفاق احمد میرا نام ہے۔ اشفاق احمد، ٹھیک ہے اشفاق، اب آپ اس کی سٹوری سنائیں پراپر، اور اس کی کیا کیا مت ہے، یعنی سٹوریاں کیا کیا اس کے بارے میں ہیں، اور اس کی پوری ہسٹری آپ جلدی جلدی میرے ویورز کو بتائیں۔ سر اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اصل یہ ہے اسٹرکچر جو یہ ہندوؤں کا ہے۔ اچھا اچھا، یہ راجہ راوڑ ایک ہندو تھا، اس نے یہ بنایا تھا قلعہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور 1733 میں عباسی فیملی نے اس کو فتح کیا تھا۔ عباسی فیملی میں 1733 میں اس کو فتح کیا تھا۔ اچھا زبردست، ٹھیک ہو گیا۔ تو تب یہ سارا ایک مٹکا بنا ہوا تھا، اوکے، اور یہ پکا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ساری اینٹیں وغیرہ یہ نواب صاحب نے لگوائی ہیں۔ اچھا ہاں، صحیح یہ ہے، پکا جو سارا انہوں نے بنوایا، ماشاء اللہ۔ اور اس کا جو ایریا ہے کل ٹوٹل ایک مربع میں 25 ایکڑ۔ 25 ایکڑ، ہاں جی، جس میں یہ سامنے آپ دیکھیں یہ سول بلڈنگ ہے، سیکریٹریٹ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے پیچھے یہ حرم خانہ ہے، اوکے، اور اس میں پھانسی گھاٹ بھی ہیں، جیل بھی ہاں ہے، وہ میں نے پھانسی کاٹ دیکھا بالکل، تھا۔ اور ایک وہ سامنے وہ 12 دری ہے۔ ہاں 12 دری میں نے دکھا دی اپنے ویورز کو۔ اچھا اشفاق بھائی، آپ یہ بتائیں، ایک سٹوری ہے جو گوگل پہ میں نے دیکھی ہے اور بہت ساری اور جگہوں پہ میں نے پڑھی ہے کہ اس کی اینٹیں جب اج شریف سے منگوائی گئی تھیں تو ایک ہاتھوں کی چین یعنی انسانوں کی ایک لمبی قطار بنائی گئی، تو کیا وہ سچ ہے؟ بالکل، اچھا ماشاء اللہ۔ تو مطلب وہ اج شریف سے قلعہ دراوڑ تک تقریباً 100-150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اتنی دور سے سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے اور ایک ایک اینٹ ایک دوسرے کو دیتے گئے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل۔ او مائی گاڈ یار، بڑی زبردست سٹوری ہے۔ اچھا میں نے اس کی ایک اور سٹوری پڑھی ہے کہ اس کی 7 یا 6 منزلیں ہیں، نہیں، وہ مت ہے، یہ وہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کتنی منزل ہوں گی؟ یہ 2 ہی ہیں بس۔ 2 ہیں، ایک یہ گراؤنڈ ہاں یہ گراؤنڈ، اور یہاں بیٹھے ہیں ٹاپ، اور یہ ٹاپ۔ اس کے اندر جو تہہ خانے وغیرہ ہیں، وہ تہہ خانے جو ہیں وہ کسی کسی جگہ پہ ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر یہاں سے گیٹ سے حملہ ہو تو آپ سیفلی انڈر گراؤنڈ سے راستے سے باہر نکل جائیں۔ اچھا صرف وہ ایک راستہ بنایا گیا تھا، ٹنل جسے ہم کہہ رہے ہیں۔ اچھا ٹنل اور سرنگیں وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا زبردست۔ تو اس کے اندر اور کیا سٹوری ہے ایسی، اور کیا ایسی مت ہے جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے اور اس میں وہ ہے نہیں؟ وہ سب سے یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا سونا ہے کہ اس کو نکال لیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ وہ خزانہ اور یہ سارا کچھ، بالکل، جو لوگ کہتے ہیں وہ خزانہ ہے ہی نہیں، کہانی ہے یہ ساری۔ ٹھیک ہے، یعنی خزانہ ظاہر ہے جب نواز صاحب نے اس کو چھوڑا ہوگا تو اگر ہوگا بھی تو وہ نکال چکے ہوگا۔ اچھا اس کے ساتھ کوئی دریا بھی بہتا تھا؟ دریا ہاکڑا بہتا تھا اس کے ساتھ، وہ ہاکڑا راجستھان میں آتا ہے۔ راجستھان سے آتا ہے، اچھا جب وہ یہاں سے گزرتا تھا تو ایک چھوٹی سی جھیل ہے پیچھے، تو ادھر اس کا پانی جمع ہوتا تھا، اچھا اچھا تو یہ خندق کر کے پانی قلعے کے اندر لے کے آتے تھے۔ اچھا۔ اب اس وقت یہاں کی کل آبادی کتنی ہوگی؟ تقریباً 1000 کے قریب گھر ہوگا۔ 1000 کے قریب گھر ہیں، صحیح ہے، یعنی تقریباً 50,000 کے قریب آبادی ہوگی، 40 سے 50,000۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھا ٹائم دیا اور بہت زبردست طریقے سے ہمیں چیزیں بتائیں، اور جو حقائق تھے ہم نے وہ بتائے۔ جو مت ہے گوگل کے اوپر پڑھی ہوئی ہے یا آپ نے ویکیپیڈیا سے پڑھی ہے یا کسی بھی سٹوری سے پڑھی ہے تو وہ مت ہے، اور آپ ان مت اور ان سٹوریز کو اوائڈ کریں۔ جو سچ ہے وہ اشفاق بھائی نے ہمیں سارا بتا دیا۔ تھینک یو سو مچ گائز۔ تو ملتے ہیں چولستان کے ایک ایسے ولاگ میں جس میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہاں کا ایک لوکل جو سیٹ اپ ہے، کہ ایک ان کی پوری تھیم کیا ہے، وہ رہتے کیسے ہیں، ان کا کھانا کیا ہے، وہ کیا پالتے ہیں، ان کے جانور کیسے ہیں، اور ان کے علاوہ ان کا سورس آف انکم کیا ہے، ان کی زندگی کس طرح کی ہے، ڈیولپڈ ہے یا سمپل ہے یا بہت زیادہ سمپل ہے، سادہ زندگی ہے، تو وہ سارا کچھ انشاءاللہ آپ دیکھنے والے ہیں میرے ساتھ کل۔ تو ملتے ہیں اس چولستان کے ڈیزرٹ کے یا دراوڑ فورٹ والے سیکنڈ پارٹ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اوکے اشفاق بھائی، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔